درس کشف المحجوب شریف، تصنیف لطیف حضرت مخدوم الامم سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنج راہ حرم علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج کیونکہ 19 ذی الحج تھی اور گزشتہ روز 18 ذی الحج، یہ یوم شہادت ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، حافظ القرآن امام ذو الہجرتین و بشارتین امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نسبت سے چند لمحات آپ کے ذکر خیر کے عرض کرنا یقیناً فائدہ مند بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی عثمان بن عفان ہے اور کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے۔ 6 عام الفیل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر مبارک میں 6 سال آپ چھوٹے تھے، 78 سال آپ نے عمر مبارک پائی، 12 سال سب سے طویل آپ نے دور خلفاء راشدین میں آپ کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت ارزانی فرمائی کہ آپ نے جو اسلام کی فتوحات اور نشر و اشاعت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ تگ و دو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سال اور تقریباً 10 سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملا کر تقریباً 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ بنتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی 4 سالوں میں اس 22 لاکھ مربع میل کو 44 سے 56 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا۔ کابل تک، مراکش تک، یورپ تک جو ہے آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور سب سے بڑا اسلامی بیڑا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایسا اسلامی بحری بیڑا تیار کیا کہ سمندروں پر بھی آپ کی حکومت ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ اسلام کے بطل جلیل ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں کچھ ایسی خاص سعادتیں عطا کی کہ جو صرف آپ کا خاصہ ہیں۔ آپ پہلے مکمل حافظ قرآن ہیں، قاری القرآن ہیں۔ قرآن سے ایسی محبت تھی کہ آپ کی یہ خواہش ہوتی کہ جو وقت بھی ملے میں قرآن کی تلاوت کروں، اور آپ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، اور آپ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جو گرا تو وہ سورہ بقرہ کی اس آیت پہ گرا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان ظالموں کے لیے، ان بد نصیبوں کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے، سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے ان کی کفایت اور ان کی کفالت اور ان کے اس شہادت پہ گویا کہ قرآن بھی گواہ بنا،
اور یہ آیت مبارکہ بھی اس پہ گواہ بنی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چوتھے باقاعدہ مسلمان ہونے کا آپ کو شرف ملا۔ آپ سے پہلے 3 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے کوئی دلیل کوئی شے طلب نہیں کی، ایسا پاکیزہ قلب تھا کہ پہلے ہی نور ایمان کے لیے گویا کہ تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش بخت سرکار کے لاڈلے صحابی ہیں کہ سرکار کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما۔ اسی بنا پر ان کو ذوالنورین 2 نوروں والا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور عطا کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں عطا کیں، اور پوری تاریخ اسلامی کے اندر آپ واحد خوش بخت ہیں کہ جن کے عقد میں امتی ہیں، کہ جن کے عقد میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئیں، اور وہ بھی امام الانبیاء کی صاحبزادیاں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جامع القرآن ہیں، قرآن سے محبت تھی، پیار تھا، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، اور علم میراث میں ید طولہ رکھتے تھے، ماہر بھی تھے، اور آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کی شرافت، آپ کی سیادت، آپ کی امامت، آپ کی شرم و حیا، آپ کی وفائیں اور محبتیں اور اظہار و قربانی جو ہیں وہ ایک سند ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری جن کا ہم درس دینے جا رہے ہیں، تو آپ اسی کشف المحجوب شریف میں آپ کے ذکر خیر میں لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ خلت اور قربت نصیب ہوئی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام خلت عطا کیا، خلیل ہونے کا شرف و رتبہ عطا کیا، امت محمدیہ میں اس مرتبے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں جو خوش بخت فائز المرام ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جس وقت نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اور فرشتے نے آ کر مدد کے لیے آفر پیش کی، تو کہا کہ میرا اللہ اے فرشتو تم سے زیادہ میرے حال سے واقف ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ کی مدد کے لیے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شہزادے اپنے باپ کی قیادت میں حاضر ہوئے کہ آپ امام برحق ہیں، آپ حکم دیں ہم بلوائیوں کو تہس نہس کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب میرے حال سے تم سے زیادہ واقف بھی ہے، اور رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، سرکار نے یہ آفر کی کہ اے عثمان اگر جان بچانا چاہتے ہو تو وسیلہ پیدا ہو جائے گا، لیکن اگر میرے ساتھ کل کا روزہ حوض کوثر پہ افطار کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی تم اختیار ہے۔ تو میں نے سرکار سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آج کا روزہ جو ہے 18 ذی الحج جمعے کا دن شہر مدینہ روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کے حوض کوثر پہ روزہ افطار فرمایا۔ تو وہ جس طرح فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم کو پیشکش کی، مدد کی، اسی طرح حسنین کریمین اور علی المرتضیٰ شیر خدا نے پیشکش کی، تو وہ ان فرشتوں کے نعم البدل ہیں۔ فرق آپ فرماتے ہیں صرف اتنا ہے کہ حضرت خلیل کے لیے وہ نار نمرود کو گلزار بنا دیا گیا، ان کی جان بچا لی گئی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ اظہار و وفا اور تسلیم و رضا اس منزل پہ فائز ہوئے کہ آپ کو شہید مدینہ اور مظلوم شہید مظلوم کا اللہ نے رتبہ عطا فرما دی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی سیرت ایک ایسا درخشندہ آفتاب و ماہتاب ہے کہ جس کی روشنی جو ہے وہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ آپ نے شہادت سے قبل جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس نے فرمایا، آپ نے فرمایا سنو، تم اس بندے کو شہید کرنا چاہ رہے ہو یا شہید کرنے جا رہے ہو، اس کی جان کے در پہ ہو جس کو نبی علیہ السلام نے 2 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، اور فرمایا کہ عثمان جو دوسری صاحبزادی فوت ہو گئی، اگر میری متعدد صاحبزادیاں ہوتی، ایک روایت میں 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی، یکے بعد تیرے نکاح میں پیش کر دیتا۔ تم اس شخص کو شہید کرنے جا رہے ہو جس نے زندگی میں کبھی قبول اسلام سے پہلے بھی کبھی جو ہے وہ شرک نہیں کیا، بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کوئی بدکاری نہیں کی، کبھی کوئی چوری نہیں کی، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، اور تم اس کو شہید کرنے جا رہے ہو کہ جس کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت ایک دفعہ نہیں متعدد بار دی، اور جس نے اللہ کے تائید کے ساتھ جس ہاتھ سے حضور کی بیعت کی تھی، اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ اور ناپاک جگہ پہ نہیں لگنے دیا۔ تم اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کرنے کی جسارت کر رہے ہو جنہوں نے حضور علیہ السلام کے حکم پر بیر روما، حضور نے فرمایا کون ہے جو جنت خرید لے، تو یہودی کو منہ بولی قیمت دے کر وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے امت محمدیہ کے لیے وقف کی۔ جس نے مسجد نبوی کی یہ جتنی زمین ہے ابتدائی حصے سے لے کے باقی ساری زمین عثمان غنی نے خرید کر آپ نے وقف فرمائی، اور وہ جو مدینے کے مسلمانوں صحابہ کا قبرستان جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، جس میں سرکار کی صاحبزادیاں بھی ہیں، اہل بیت اطاعت بھی ہیں، 10,000 کے قریب صحابہ کرام اور امت کے جلیل القدر بعد میں اولیاء کرام بزرگان دین مدفون ہوئے، وہ جنت البقیع کی جگہ بھی عثمان غنی نے خرید کے پیش کی۔ اور ہر موقع پہ جو جیش الاسرت ہے، تنگی اور سختی کا جو غزوہ ہوا جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے جو ہیں، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے سارے ساز و سامان سمیت، ہتھیاروں سمیت اور فوجیوں کے سارے خرچے سمیت سرکار کی خدمت میں پیش کیے، اور ہزاروں طلائی سکے حضور کی جولی میں ڈال دیے۔ سرکار ان کو الٹ پلٹ کرتے رہے، کہتے مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ اسلام کے اندر ایک بے مثال شخصیت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک دفعہ قید کے جب اسعار بنے تو اس وقت 1000 اونٹ جو ہیں آپ کے مکمل اجناس کے ساتھ، زیتون کے ساتھ، منقوں کے ساتھ، گندم و دیگر اجناس کے ساتھ شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ 1000 اونٹ سارے کے سارا جتنا سامان تھا وہ سارے کا سارا مفت آپ نے بانٹ دی۔ ایک دفعہ 50,000 جو ہیں وہ سکے جو ہیں وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، انہوں نے آپ سے ادھار لیے تھے۔ سرکار کے مجلس میں ذکر ہوا تو آپ نے اسی وقت ان کو وہ معاف فرما دیے، ان کے لیے آزاد فرما دیے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا جو عقد مبارک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے ہوا، اس شادی کا بھی سارا خرچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکٹ سے ادا فرمایا۔ اس طرح اہل بیت سے محبت، صحابہ کرام سے الفت، آپ کو حضور کا فرمان ہے جس نے ایک گردن کو آزاد کیا اس نے گویا کہ جنت خرید لی۔ آپ نے زندگی میں 2400 گردنوں کو اور غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ جب سرکار کی ایک دفعہ دعوت کی تو سرکار جتنے قدم چل کے آپ کے گھر تک آئے، واپس گئے، سارے قدموں کو گن کر اتنے قدموں کے مطابق آپ نے غلام خرید کے آزاد فرمائے۔ ہر جمعے کو آپ غلام آزاد فرماتے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو غنی کا لقب بھی ملا، جامع القرآن کا لقب بھی ملا، امام ذوالہجرتین کا بھی 2 ہجرتیں آپ نے کی۔
حضور کے حکم پہ پہلے حبشہ کی طرف، پھر سرکار کے حکم پہ پھر مدینہ شریف کی طرف، اور سرکار نے باضابطہ 2 دفعہ آپ کو جنت کی بشارت دی، آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ نفوس کی تربتوں پہ اپنی ساری رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے اور ان کے ان پاکیزہ اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔